میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل. آج کی مہمان شخصیت اور ان سے تعارف تھوڑی دیر کے بعد، لیکن آپ سے درخواست وہی اور جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی جب ہم اس قسم کے انٹرویوز کریں یا کوئی رپورٹس بنائیں تو وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں. ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت خیبر پختونخوا کے لیے ہمارے بہت ہی خوبصورت ملک ٹیونس کے آنرری کونسلر جنرل یعنی اعزازی کونسلر جنرل ہیں جناب عماد رشید صاحب. بہت شکریہ عماد رشید، آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اعزازی کونسلر کا رتبہ کس قدر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے امجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور اتنے خوبصورت سے سینٹر کا وزٹ دینے کا، چائنا ونڈو اور کسوٹی ڈیجیٹل میں انوائٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یو گیو us such an impressive presentation about the China window and you are playing a vital role to enhance China-Pakistan friendship relation. تو I clap for you. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اعزازی کونسل جنرل کا بنیادی جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو انہینس پاکستان ٹونیشیا بائیلیٹرل ریلیشن فرام کے پی چیپٹر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام سفارت خانے تو اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، تو سفیر کے لیے ہر وقت موومنٹ اتنا ایزی نہیں ہوتا ڈیو ٹو ملٹیپل ریزنس. ٹونیشیا کا کراچی میں سب سے پہلے اعزازی کونسل جنرل کا مقام اعزاز اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی میرے خیال میں 20 سال پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے لاہور میں اپوائنٹ کیا، اور پھر جب ان کا پشاور کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ عزت دی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹونیشیا کا پروڈکٹس اینڈ سروسز کو پروموٹ کرنا، پاکستان اینڈ کے پی اینڈ اپنے کے پی کے پروڈکٹ اینڈ سروسز کو پروموٹ کرنا ٹونیشیا میں. تو ہم یہاں پہ مختلف ہمارا یہ آفیشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈگنیٹری کے ساتھ ملاقات کرنا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا، ہمارے اپنے پروڈکٹ اینڈ سروسز بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کرنا، ان کو انفارمیشن دینا، اپڈیٹ کرنا اباؤٹ دا ٹیونس. اینڈ پھر سیکنڈلی ہمارے کے پی سے کوئی بھی ایز اے ٹورسٹ اور بزنس مین اگر ٹونیشیا جانا چاہے تو اس کو ہم نے انفارمیشن دینی، اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو ہم نے بتانا. پھر اگر ہمیں ایمبیسی ہم سے پوچھ لیتی ہے کینڈیڈیٹ کا ٹو فار دا سیک آف ویزا اپروول اینڈ آل، تو وہ ہم اسکریننگ کر لیتے ہیں اور اپنی ایمبیسی کو انفارم کر دیتے ہیں کہ واٹ از مائی ریزلٹ اباؤٹ دیز کینڈیڈیٹ. تو وہ ویزا دینا نہ دینا وہ تو ایمبیسی کی جاب ہے، مگر ہم لوگ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن ٹریڈ میں بھی آپ کچھ کرتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا خاص طور پہ ٹریڈ میں ہم آگے بڑھیں، ہمارے جو صنعت کار ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، وہ ٹیونس میں جائیں، اگر وہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو بہتر ہے، یا وہاں کے سرمایہ کار ہمارے پاس آئیں؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ٹونیشیا ایک نارتھ افریقن کنٹری ہے اور ایک بڑا ہی خوبصورت اور ٹورزم میں ایک بڑا مال و مال ملک ہے. ٹونیشیا کے جو مین ایکسپورٹ آپ کہہ لیں وہ ہے آلیو آئلز میں، اور دے آر ویری مچ ایکسپرٹ ان آلیو آئل. پچھلے دنوں میں نے جب ہمارے فارمر گورنر تھے شاہ فرمان صاحب، تو انہوں نے کافی کام کیا تھا ہمارے کے پی میں آلیو پروڈکشن سے ریلیٹڈ اور آلیو آئل سے ریلیٹڈ، تو ان کو کچھ ہم نے انفارمیشن دی بھی تھی اور پھر انہوں نے کچھ کام کیا بھی تھا. سیکنڈلی ابھی ہمیں ریسنٹلی ہم انشاءاللہ آفٹر عید وی آر پلاننگ ٹو ٹیک اے ڈیلیگیشن فرام کے پی مینلی آن ٹریڈ اینڈ ٹورزم. سیکنڈلی ٹونیشیا کا جو مقام ہے افریقہ میں وہ ایک اہمیت کا مقام ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں، جیسے ہمارے ایشیا میں کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو وہ دبئی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، فارنرز پریفر کرتے ہیں ٹو ہیو میٹنگ ان دبئی. تو اسی طرح ٹونیشیا میں جو افریقن بیلٹ ہے اس میں امپورٹنس ٹونیشیا کے پاس ہے. کوئی ایسا امپورٹنٹ میٹنگ یا کوئی سیمینار یا سم تھنگ لائک دس تو وہ ٹونیشیا میں منعقد کی جاتی ہے موسٹلی. تو ٹونیشیا اور اٹس اے گیٹ وے ٹو دی یورپین مارکیٹ
اینڈ ٹو دی افریقن مارکیٹ. اور افریقہ ایک بہت ہی میرے خیال میں گولڈ مائن کی حیثیت رکھتی ہے, جس کی آبادی اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی 1 بلین ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے, جو منڈی آپ ڈفرینٹ منڈیز کو تلاش کر کے اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. اور ہمارا اس ٹائم کرنٹ ایک ہی چیلنج ہے, جو بڑا چیلنج ہے وہ اکنامک چیلنج ہے. اکنامک چیلنج ایڈریس کیا جاتا ہے ایکسپورٹ سے اور بزنس سے, تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور افریقہ کی طرف, اور ٹونیشیا کا آپ کا پروڈکٹ ٹونیشیا پہنچ گیا, اٹس مین کہ یورپ پہنچ گیا اور افریقہ پہنچ گیا. سیکنڈلی ٹونیشیا کا جو مین ٹورزم ہے وہ فرام دا یورپ ہے, تو آپ یورپ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ مزید کام کریں گے, اور ہم اپنے یہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ آٹومیٹکلی لیزان ہیں, اور اسحاق صاحب ایک بہترین صدر کا کام کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم ٹائم ٹو ٹائم آن بورڈ رہتے ہیں اور ان کو انفارمیشن دیتے ہیں, جو وہ انفارمیشن آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے ممبرس کے ذریعے. آپ کے والد کا بھی تعلق جو ہے وہ صنعت کاروں سے اور اسی برادری سے, اور آپ کا بھی شوق اسی طرف تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو ملکی حالات ہیں وہ صنعت کاروں کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے بہتر ہیں؟ دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو بھی فرمایا کہ مین چیلنج اس اکانومی ہمارے کنٹری کا, لیکن اس سے مایوسی کا مقام میں نہیں دینا چاہوں گا. چیلنج ہے, انشاءاللہ پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے بائی آل مینز. اور ہمارے دیکھیں کے پی کی جو تاجر برادری ہے وہ تو ٹف ٹائم گزار رہی ہے سنس مور دین 3 ڈیکیڈس, ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی بھی ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری اینڈ فار دا کے پی. تو انشاءاللہ یہ ایک چیلنج ضرور ہے, لیکن ہم یہ چیلنج بھی گزار لیں گے جیسے ہم نے ماضی میں اور باقی چیلنجز گزارے. اور کے پی ایک بہت ہی امپورٹنٹ صوبہ ہے فار دا پاکستان, اینڈ اٹس اے گیٹ وے ٹو دی سینٹرل ایشیا کنٹریز, اور مستقبل ان سینٹرل ایشیا کنٹریز کی طرف گامزن ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل نیوز اور انٹرنیشنل بزنس دیکھیں تو سینٹرل ایشیا کنٹریز آر ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. اور انشاءاللہ ہم یہ وقت بھی گزار لیں گے, اور آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگا. وہ کہتے تھے کہ ماضی میں چونکہ سمندر سے ہم دور ہیں تو وہ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج تھا, اب چونکہ سی پیک کے منصوبے ہیں اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہے تو اب ہمارے لیے وہ ڈس ایڈوانٹیج میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. اور یقینی طور پہ وہ جو مشکلات تھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم چائنیز انوالو ہیں اور جس طرح سے سی پیک منصوبے بن رہے ہیں اس سے بہتری آئے گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک کیا ہے. سی پیک از دی ایگریمنٹ ٹو انہینس ٹریڈ اینڈ کوآپریشن, ٹھیک ہے. یہ 2 ملکوں کا ایک ایگریمنٹ ہے جو ہم نے ٹریڈ کو بڑھانا ہے. اور جیسے کہ سی پیک کے اندر ایک میجر چنک اپوائنٹ ہوا ہے ٹو فار دا کے پی, جیسے کے پی اکنامک زونز ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو اس سے ڈیفینیٹلی جی ہمارے صوبے کو فائدہ ہوگا. جیسے یہ انڈسٹریز ان آپریشن آئیں گی تو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, امپلائمنٹ سے ہم لوگوں کی جو رہن سہن ہے, جو ہمارے اس کلاس کی رہن سہن ہے وہ بہتری آئے گی. تو ایسا جو اکنامک سچویشن سے ہی آپ کے ملک کی حالات اور آپ کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان لے لیں یا کوئی بھی ملک لے لیں, جو چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کر سکتا ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر ہی کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے اور ایبلٹی بھی ہے اور وش بھی ہے. تو بس صرف میں یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے اس خوبصورت سے پلیٹ فارم اور ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے کہ حکومت کو چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ بی آن ون پیج. اور انشاءاللہ کے پی کی سپورٹ پہلے بھی تھی پورے پاکستان کے ساتھ اور آج بھی ہے. اور جس ٹف ٹائم سے کے پی کے لوگ گزرے ہیں, ایسے کسی اور صوبے کے ساتھ آپ ان کو کمپیریزن نہیں کر سکتے. بٹ سٹل کہ الحمدللہ بزنس بھی ہو رہا ہے اور سپورٹ بھی ہے, اور آگے چل کے بھی اسی طرح سپورٹ جاری رہے گی انشاءاللہ. عماد, میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک ایکسپو کا انعقاد کیا پشاور میں, تو ایکسپوز کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں تجارت کے فروغ میں, سرمایہ کاری اور صنعت کاری کے فروغ میں, اور جو فرنیچر کے حوالے سے خاص طور پہ ایکسپو تھی وہ کس حد تک کامیاب رہی؟ جیسے کہ آپ نے ایکسپو کا فرمایا, جی آئی ایم دا سینئر وائس چیئرمین آف دس ایک ایسوسیشن ہے جس کا نام پائے ہے, پاکستان ایگزیبیشن انڈسٹری. یہ ہم لوگ ایگزیبیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں ریجنلی اینڈ انٹرنیشنلی. تو ریسنٹلی جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ پشاور میں ہم نے ایک ایکسپو کا منعقد کی تھی جس کے چیف گیسٹ ہمارے آنریبل گورنر صاحب تھے. اس میں فرنیچر اینڈ ریئل اسٹیٹ اسٹیک ہولڈرز انوالو تھے.
جیسے کہ ہمارا ڈفرینٹ انٹرنیشنل میڈیا پورٹرے کرتا ہے کہ پاکستان اور پھر پشاور کے حالات، تو ہم نے اس حالات کو پورٹرے کرنے کے لیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ان دنوں میں بھی ایک بہترین ایکسپو کا منعقد کی جس میں گورنر صاحب ہمارے چیف گیسٹ تھے، اور جس میں یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ اسٹیک ہولڈرز اور فرنیچر اسٹیک ہولڈرز اس میں تھے، آلموسٹ 40 ایگزیبٹرز تھے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ ریئل اسٹیٹ کو سپورٹ کرے گی گورنمنٹ، تو اس کے ساتھ ہمارے ریلیٹڈ تقریباً 40 انڈسٹریز ہیں. تو اف دا ریئل اسٹیٹ از گروئنگ اٹس مین کہ 40 انڈسٹریز آر گروئنگ، اور انڈسٹریز آر گروئنگ سو تو آپ کی اکانومی موو ہوتی ہے. اور بہترین ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا، اور نمبر آف پیپل کمپیریزن ود دی لاسٹ ایئر تو اس میں زیادہ تھے. اور انشاءاللہ اب ہمارا جو ادارہ ہے پائے وہ اب بلوچستان میں کرنے کے لیے جا رہا ہے یہی ایگزیبیشن، اور اس کے بعد پھر ہم ان دا منتھ آف جون انشاءاللہ پھر انگلینڈ میں ہم کریں گے. تو یہ ایک بہترین کام ہوتا ہے. جی دیکھیں، جو ٹف ٹائم ہوتا ہے وہ ایک زیادہ اپرچونٹی ہوتا ہے بزنس کی، یہ تو ایک بزنس مین کا ایک ایمان بھی ہے. تو ٹھیک ہے، ٹف ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہے، اور یہ تو زیادہ اچھا موقع ہے اچھی پرائز کو گریب کرنے کا. اور الحمدللہ اس ایگزیبیشن میں ایسا ہی ہوا کہ ہمارا توقع سے زیادہ وزٹرز نے وزٹ کیا، اور بڑی ہی خوبصورت ایکسپو 3 دن کی ایکسپو کمپلیٹ ہوئی. جی بہت شکریہ عماد رشید. ایک تو یہ پتہ چلا کہ تیونس اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں تیونس کی سیر بھی کریں اور تیونس کی ثقافت سے بھی ہم آہنگ ہوں، اور آج کل جو مشکل حالات ہیں اسے تھوڑا سا باہر جا کے تھوڑا سا انجوائے بھی کریں. اور اس سلسلے میں آپ کا کردار بلا شبہ لائق ستائش ہے. ہمیں امید ہے کہ نہ صرف پاک تیونس تعلقات کو بڑھانے میں آپ کا رول امپورٹنٹ رہے گا، بلکہ جو تاجر برادری ہے اس حوالے سے بھی آپ نمایاں خدمات جو ہیں وہ انجام دیں گے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے اور بھی ملاقاتیں رہیں گی، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مزید ہم گفتگو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی